حصے میں، کیونکہ ابھی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا ان سے پہلے ہم بات کر لیں، چونکہ میں اناؤنس کر چکا ہوں، تو نماز ادا کر رہے تھے، ابھی دستیاب ہوئے ہیں پروگرام کے لیے. حضرت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام نقطہ نظر کو وقت دیا. شامی صاحب بھی آپ سے مخاطب ہوں گے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب. مولانا یہ پہلے یہ فرمائیے کہ جو آپ نے چھوٹی جماعتوں کا اجلاس بلایا تھا اس کے بعد کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے کیا فیصلے کیے اور کیا لائحہ عمل آپ کے سامنے ہے، تو اس پہ کوئی روشنی ڈالنا پسند فرمائیں گے آپ؟ شامی صاحب، میں نے ان دنوں میں ان پارٹیوں کو دعوت دی تھی جب دو بڑی پارٹیوں سے کسی قسم کا رابطہ نہیں تھا، اور ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ جو ان دو بڑی پارٹیوں کے بارے میں تحفظات ہیں ان کو ہم یکجا کر سکیں اور پھر سب لوگوں کا اعتماد لے کے پھر ان سے رابطے کی بات کی جائے یا ان تحفظات کو دور کرنے کی بات کی جائے. لیکن چونکہ اس دوران میں میاں شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا اور وہ تشریف لائے اپنے پورے وفد کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کچھ بات ہوئی، لیکن پھر چھوٹی جماعتوں کو اعتماد میں رہنا ضروری تھا اور ایک کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ، تو وہ اجلاس بھی ہو گیا اور ہم نے پریس کانفرنس کی اس کے فوراً بعد، اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے واضح کیا کہ اپوزیشن متحد ہے اور وہ متحد رہے گی اور ہم تمام معاملات باہمی مشاورت کے ساتھ طے کریں گے. یہ تمام چھوٹی جماعتوں کی رائے تھی. چنانچہ اب اس سلسلے میں اگلے جو ہمارے 4-5 دن ہیں اس کے اندر ایک رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں چھوٹی بڑی تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور وہ جو تجاویز طے کریں گی، منیمم تجاویز، پھر وہی ایجنڈا بنے گا آل پارٹیز کانفرنس کا. چنانچہ ان کی تاریخوں کا تعلق 2 روز میں ہو جائے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کے بارے میں آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں، گویا آپ کے درمیان اعتماد بحال ہو گیا ہے. جی، اس حوالے سے تو اتنا ضرور ہے کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ اپوزیشن کو ہر قیمت پر ایک ہونا چاہیے، اور 2 اپوزیشنوں کا تصور جو ہے یہ بالکل بھی ملک کی سیاست کے لیے مفید نہیں ہے. تو سب نے یہ ایک اچھا وسیع الظرفی کا مظاہرہ کیا اور سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم ساری اپوزیشن کو ایک متحدہ اپوزیشن ہی کہیں گے اور ہم کوئی الگ الگ میٹنگیں کرنے کی بجائے اجتماعی طور پر بیٹھیں گے سارے، اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ زیر بحث آئیں گے، گفتگو آپس میں ہوگی اور اتفاق رائے حاصل کیا جائے گا. تو یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ چھوٹی جماعت ہے یا بڑی جماعت ہے؟ کیونکہ نہ یہ چھوٹوں میں نظر آ رہی ہے نہ یہ بڑوں میں نظر آ رہی ہے. ہم نے تو ان کو دعوت دی تھی، اب یہ نہیں معلوم کہ وہ چھوٹی جماعت نہیں ہے اس لیے نہیں آئے یا وہ بڑی جماعت نہیں ہے اس لیے نہیں آئے. تو کیا اے پی سی میں آئیں گے وہ؟ اب ظاہر ہے کہ پہلے ماضی میں تو وہ اے پی سی میں شریک نہیں رہے ہیں، سوائے اس کی کہ جب ہم نے الیکشن کے فوراً بعد جو اجلاسات کیے تھے تو ان میں وہ شریک رہے تھے، اور جو اس وقت پوری اپوزیشن کا موقف ہے 2018 کے عام انتخابات کے حوالے سے، اس پر ان کا اتفاق رائے موجود تھا. اور اب بھی جب اسمبلیوں میں ان کا رول رہا ہے تو وہ ایک اپوزیشن ہی کا رہا ہے. اور ابھی جو ہم نے چھوٹی جماعتوں کا اجلاس کیا تو اس حوالے سے بھی جماعت اسلامی کا جو اعلامیہ جاری ہوا انہوں نے ان مقاصد سے اتفاق رائے کی بات کی ہے اور اس کی حمایت کی بات کی. حضرت یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا آپ نے حوالہ دیا، تو ان کے علاوہ کیا نواز شریف صاحب سے یا محترمہ مریم نواز سے بھی حالیہ دنوں میں کوئی رابطہ ہوا یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک جماعت ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے سیاست میں کہ ہم نواز شریف کو الگ سے تعبیر کریں اور مریم نواز کو یا نواز شریف کو الگ سے تعبیر کریں. یہ ان کی جماعت کے اندر کے معاملات ہیں. ہماری نظر میں پورے مسلم لیگ نون ایک ہے
اور ہم ایک مسلم لیگ کی اور اس کی قیادت کی بات سنیں گے۔ وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کیا ان دونوں شریک کو رابطہ ہوا ان دنوں میں؟ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں، رابطوں کا کوئی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی جماعت سے کوئی ایک الگ تصور کر کے ان سے بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب پارٹی کے قائدین کہلاتے ہیں۔ یہ پورا خانوادہ جو ہے وہ اس کو مسلم لیگ نون کو قیادت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جی کہ اس میں جو رسمی گفتگو ہوتی ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی سے ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے صدر ہیں، اور باقی تو مختلف لوگوں سے رابطے اور گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو مولانا کیا آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ مولانا یہ کیا ایسی بات ہوئی نواز شریف صاحب سے آپ کی، نواز شریف صاحب سے ایسی کیا بات ہوئی آپ کی کہ جس میں اتنی ترتھلی مچ گئی، ہنگامہ ہو گیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے بڑی غلطی ہو گئی ہے ان کو اجازت دے دی ہے جانے کی؟ میں اس پر تو تبصرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نہ تو وزیر اعظم ہے ہماری نظر میں، اور نہ ہی آج تک انہوں نے کوئی معقول بات کی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک بونگی ہے جو پہلی ہوتی رہی ہے۔ یہ تو مطلب ان کی باتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پر تبصرہ کروں۔ البتہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو بھی رابطہ ہوا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مکمل یکجہتی کا اور ہم آہنگی کا اظہار کیا ہے، اور ہمارے موقف کے بہت ہی قریب رہے ہیں ہمیشہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب پارٹی کا ان کا اندرونی معاملات ہیں، ہم کبھی بھی کسی دوسری پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور ان کے باہمی روابط کیسے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کا وہاں موجود ہونا، باقی حضرات کے یہاں موجود ہونا، تو یہ رابطوں کا ایک معاملہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ بطور مسلم لیگ نون کے ایک پارٹی کی ہو رہی ہے، افراد کی نہیں ہو رہی۔ میاں نواز شریف صاحب ان کے لیڈر ہیں اور قائد ہیں، تو ان کی طرف سے مسلسل حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ہماری۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ یہ تاخیر کیوں ہو سکی اے پی سی کے انعقاد میں؟ اس پر حکومتی سطح پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ تو علامتی معاملہ ہو چکا، تو اگر عوام الناس کو یہ سمجھانا پسند کریں کہ تاخیر کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو ظاہر ہے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، تو یہ جو 2 سال گزرے ہیں تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے تاخیر کا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کی جماعتوں کے بیچ بھی یہ صورتحال رکھی ہے، بڑی جماعتوں کے درمیان بھی ہم نے رکھی ہے، اور اس پر ہم نے جو اپنی ناراضگی یا تحفظات کا اظہار تھا وہ بھی کیا ہے۔ لیکن اب جب دوبارہ ہمارے رابطے بحال ہو گئے ہیں، اور قریب یعنی ہفتہ 10 دن کے اندر اندر رہبر کمیٹی اور اے پی سی کے انعقاد کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو میرا خیال میں ہمیں اس پہلو کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ ہم ہم آہنگی کے ساتھ ایک متفقہ موقف لے کر میدان عمل میں آ سکیں۔ مولانا جو کراچی کی صورتحال ہے وہ تو بہت خراب ہے، اس وقت وہاں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا املاک کا نقصان ہو چکا ہے، کئی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، تو اس کا کوئی بھی جائزہ لیا آپ نے، یا اس پہ بھی نظر ہے آپ کی کہ کراچی کو درست کرنے کے لیے، کراچی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک بار پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ کوئی مشترکہ منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے؟ حضرت کراچی ہمارا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پورے ملک کا غریب طبقہ جن کے پاس روزگار کی کوئی صورت نہیں ہوتی وہ کراچی کا رخ کرتا ہے، اور اس کی آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے شاید پاکستان کے دوسرے شہروں کی آبادی اس انداز سے نہیں بڑھ رہی۔ پھر جب آپ روزگار کے لیے ایک شہر پر اتنا پریشر ڈالتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے جی کہ لوگ گھر بھی بنائیں گے، رہنے سہنے کی جگہ بھی بنائیں گے۔ زیادہ تر کراچی کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے، اور جہاں پر پانی کے نکاس کے راستے ہیں وہاں پر بھی دکانیں، بلڈنگیں، ہوٹلیں بنے ہوئی ہیں، چنانچہ ہر طرف سے نکاس کے راستے بند ہیں۔ ہم اس دن روتے ہیں جس وقت بارشیں ہو جائیں اور ہمارے شہر جو ہے پانی سے بھر جائے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، سال 2 سال کے اندر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کسی حکومت نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بس وہ 2-4 دن ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پانی بیٹھ جاتا ہے، اور جب زمین خشک ہو جاتی ہے اور لوگ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلا ٹل گئی، اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ
ایک اور بارش آ گئی تو وہ بلا دوبارہ سامنے موجود ہوگی. تو اس کے لیے ایک بنیادی طور پر ہمیں ایک بڑے منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور مضبوط منصوبہ بندی کرنی ہوگی. اور اس حوالے سے اب لوگ یہ بھی شک کر رہے ہیں کہ کراچی کی اس صورتحال کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک تعصب دیا جا رہا ہے کہ اس کی خرابات کا جو اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے کہ کراچی کو سندھ سے کاٹ دیا جائے. میرا خیال میں یہ ملک میں ایک نیا ایشو پیدا کرے گا اور ایک ایسا تضاد کہ کل فاٹا کو تو صوبے کے ساتھ ضم کیا جا رہا ہے, وہاں قبائل کہہ رہے تھے کہ ہمیں الگ رکھو تو ان کو زبردستی جو ہے صوبے کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا. یہاں پر سندھی لوگ کہتے ہیں کراچی کو اکٹھا رکھو اور یہاں پر اس کو الگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کی بدحالیاں ہیں اور شہر کی جو خرابات ہیں اور تباہیاں ہیں ان کو سیاسی ایشو کیوں بنایا جاتا ہے, ان کو وہیں تک رکھا جائے جہاں تک ہے اور پاکستان کا سرمایہ وہاں پر اس طرح صرف کیا جائے کہ جس سے نکاح کا انتظام ہو سکے. اور اس طرح ابھی اسلام آباد بھی تو ایک شہر ہے, بڑا شہر ہے, بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن وہاں بارش اور ہر وقت بارش, لیکن اس کے باوجود وہاں پانی نہیں کھڑا ہو رہا اور وہ فطری اور طبی راستوں سے وہ پانی نکل جاتا ہے. ایک سسٹم کے تحت شہر بڑھ رہا ہے جبکہ کراچی کے سسٹم کے تحت نہیں بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ مشکلات. ٹھیک فرمایا مولانا, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں. مولانا یہ جو قبائلی علاقے ہیں سر, قبائلی علاقے کے جو ارکان ہیں اسمبلی کے, جی شام صاحب بات کر لیں شام صاحب. میں کہہ رہا تھا قبائلی علاقے کے جو ارکان اسمبلی ہیں مولانا, جو قبائلی علاقے کے ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کی بڑی اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں شامل کیا جائے خیبر پختونخوا میں. حضرت یہ بالکل جھوٹ بولا گیا اس وقت بھی. ایک تو قبائلی اراکین کو یہاں کی جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے جکڑ رکھا تھا, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے اختلاف رائے نہیں کرنا. حالانکہ 19 لوگوں میں 15 لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے اور 4 جو ہے وہ اس کے حق میں تھے. لیکن جب ووٹ کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر ہم حلقوں میں نہیں جا سکیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر, وقت کی قلت, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. شامی صاحب بریک آن پہنچے یہاں پر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کراچی کے ہم ذکر کر رہے تھے ابھی, تو جو وفاق کا ٹرانسفارمیشن